کے لیے ہے۔ تو مجھے یہاں پر ایک ہندوستان ہی کے شاعر ہیں، ان کا نام جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں، لیکن انہوں نے بہت پیارا شعر کہا ہے کہ بارڈرز پر تناؤ ہے، دیکھو ملک میں چناؤ ہے۔ تو آج یہ واقعتاً ہندوستان کے اندر جب بھی چناؤ کی کیفیت ہوئی ہے، یعنی انتخابات آئے ہیں، تو بھارتی سیاستدانوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے اور اپنے بارڈرز کے اوپر آگ کو دہکایا ہے، اس کو الیکشن سٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ ہم ان سے ہاتھ چھوڑ کر کہتے ہیں بھائی اپنی کارکردگی کے ذریعے سے ملک کے ووٹروں کو متاثر کرو، اور اس طرح سے جو ہے یہ دونوں ملکوں کے امن کو تباہ کر کے، اور وہاں کے میڈیا سے میں گزارش کروں گا، چونکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے، کہ وہاں کا میڈیا جو ہے اس وقت جس طرح سے اس آگ کو دہکا رہا ہے، ہمارے بھی کچھ لوگ ہوں گے، ہم ان سے جو ہے دس بدس گزارش کر رہے ہیں کہ وہ خدا را ایسے جملے جو ہے وہ پاس نہ کریں کہ جس سے ملک کے اندر اور سرحد کے پار جو ہے وہ آگ لگے۔ لہٰذا اس آگ کو ہمیں سمیٹنا ہوگا، جیسے کہ یہاں مجھ سے پیش رو جو مقررین تھے، انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ وہاں پر بھی ایٹم بم ہے اور ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، اور خدا نہ کرے کہ وہ موقع آ جائے کہ کوئی بھی ملک ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کرنے کا سوچے، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا، کہ انسانیت مرے گی۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن دونوں سائڈوں کو لینے چاہیے۔ عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت بڑا پیس جسٹر دیا اور ان کے پائلٹ کو رہا کر دیا۔ حالانکہ جذباتیت وہ بھی کر سکتے تھے، سیاست وہ بھی کر سکتے تھے، سیاست اور عوام کو جو ہے وہ گرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہوش مندی سے کام لیا۔ اور پاک فوج کا بھی میں خاص طور پر کہ بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ سارے معاملات جو ہے یہ دنیا کے اندر امن کو قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ تو میں منتظمین کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس حساس موقع کے اوپر اس پروگرام کو منعقد کیا۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔